السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال انجام دیے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، اور جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لے لیا، اور عنقریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس برے انجام سے دوچار ہونے والے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 کی یہ سب سے آخری آیت کریمہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق اور اذن سے پیش کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکسیپشن بیان فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، اور جب ان پر ظلم ہوا تو انہوں نے بدلہ لے لیا، یہ جو آیت کریمہ ہے اپنی پچھلی 3 آیتوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اس سے پہلے 3 آیات جو کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعروں کے بارے میں کہا، شعر و شاعری کرنے والے ہے نا، ہمارے انڈیا کے بہت ہی مشہور و معروف شاعر علامہ اقبال، لوگوں نے سنا ہے ان کا نام، علامہ اقبال بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے شاعر ہیں، بہت سارے شعراء ہیں۔ ایک امام حالی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بھی بڑے اچھے اچھے اشعار کہے ہیں۔ تو اس جو ابھی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس سے پہلے جو 3 آیات کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو شاعر ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ ان تینوں آیتوں کی روشنی میں اہل علم نے کہا ہے کہ مطلقاً شعر و شاعری شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور خاص طور سے وہ شاعری جن اشعار کے اندر ایسی باتیں ہوں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہو ہی نہیں، ایسی باتیں ہوں جس میں دنیا پرستی کی باتیں ہوں، کیونکہ شعراء جو ہوتے ہیں نا، یہ پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور شعراء کا ہر دور میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کا طریقہ کار، ان کا منہج رہا ہے کہ لوگ ان کو انوائٹ کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بادشاہان جو ہے وہ انوائٹ کرتے تھے، آج کے ڈیٹ میں مشاعرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں بادشاہان ان کو انوائٹ کرتے تھے، اور ان کے درباروں میں جا کر کے وہ گاتے تھے، شعر و شاعری پڑھتے تھے، اور بے شمار پیسے لوٹتے تھے، لوگوں کی داد اور ان کی تالیاں بھی لوٹتے تھے۔ آج کے ڈیٹ میں مشاعرہ ہوتا ہے، مشہور و معروف اور کخیات جو شاعر ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، وہ اسٹیجوں پر چڑھ کر کے، چاہے مرد ہو یا خواتین جو بھی ہوں، مرد ہو یا عورت جو بھی، وہ چڑھ کر کے گاتے ہیں، اور پھر ان کے گانے کے بدلے میں ان کو موٹی رقم سے ان کا معاوضہ بھی دیا جاتا ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ مجلس کے حساب سے بولنا، جیسے لوگ رہتے ہیں ویسے وہ شاعری کرتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ پیسوں کے لیے۔ کبھی کسی کی بھلائی برائی اچھائی بیان کر دیا، کبھی کسی کی برائی بیان کر دیا، کبھی کچھ بیان کر دیا، کبھی جو ہے عشقیہ شاعری کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان آیتوں کے ذریعے سے شعر و شاعری کا کھنڈن کیا ہے، اور بتلایا کہ شعر و شاعری جو ہے وہ اسلام کی نظر میں بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کی پیروی کرنے والے لوگ اکثر گمراہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس کی وجہ یہ ہوتی کہ یہ لوگ خیالوں کی دنیا میں ہوتے، کیا بولیں گے ان کو خود پتہ نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ لیکن ان 3 آیتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، اور نیک عمل کو انجام دیا، وذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور جب ان پر ظلم ہوا تو اس ظلم کا انہوں نے بدلہ لے لیا۔ یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مفسرین نے یہ بتلایا ہے کہ شعر و شاعری تو ناپسندیدہ ہے، اسلام کی نظر میں یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے،
لیکن 3 خصلتوں والے شاعر، 3 ایسے شاعر، لیکن ایسے شاعر جن کے اندر چند خصلتیں ہوں، ایسے شاعر جن کے اندر چند خصلتیں ہوں۔ وہ خصلتیں کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سب سے پہلے کہ وہ ایمان لائے ہوئے ہوں، یعنی مومن ہوں۔ اگر مومن ہے تو یہ پہلی خصلت ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا نیک عمل کو انہوں نے اپنا طرز زندگی بنا لیا ہو، یعنی نیک عمل کرنے والے ہوں، ایمان والے ہوں، نیک عمل کرنے والے ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہو، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اور چوتھی جو صفت اور خصلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ اگر غیروں کی طرف سے مسلمانوں پر، اسلام پر یا پیغمبر عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر لوگ برائی بیان کریں، ان کی حجب کریں۔ دیکھیے شعر و شاعری کی زبان میں ایک ہوتا ہے حجب، حجب کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعریف کے مقابلے میں کسی کی مذمت اور کسی کی برائی بیان کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجب۔ تو غیروں کی طرف سے اگر اسلام کو، مسلمانوں کو یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جائے، ان کی حجب کی جائے، تو بدلے میں ایسے اشعار کہیں کہ ظالم سے وہ ظلم کا بدلہ لے۔ اگر جس شاعر کے اندر، جن شعراء کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں گی تو اگر وہ شعر کہتے ہیں تو شریعت کے اعتبار سے بالکل جائز ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضائل حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر قریش نے حجب کیا، قریش نے مسلمانوں کی برائی بیان کی۔ جب مسلمانوں کی برائی بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ بھی اس کا جواب دو، قریش کو جواب دو، کیونکہ قریش کا جب تم حجب کرو گے، اس کی برائی اور ان کی مذمت بیان کرو گے تو یہ ان کے اوپر تیر کی بوچھار سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو کہ عبداللہ بن رواحہ تم ان کا جواب دو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کو کہا جواب دینے کے لیے، اور پھر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جواب دینے کے لیے کہا۔ جب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جواب دینے لگے تو کہا دیکھو خیال سے قریش کی مذمت بیان کر رہے ہو، قریش کی حجب بیان کر رہے ہو، میں بھی قریش میں سے ہی ہوں، ذرا خیال سے جو ہے برائی بیان کرنا، خیال سے حجب کرنا۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کو قریش سے بالکل ایسے نکالوں گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے پوری شاعری بیان کی جس کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، پورا ان کا قصیدہ ہے جس میں انہوں نے اسلام کی، مسلمانوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے جو مقام ہے، ان کی جو تعریف ہے اس کو بیان کیا، اور قریش کے حجب کو بیان کیا، ان کی مذمت کی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی روح القدس کے ذریعے سے تو ان کی تائید فرما، اور پھر کہا حسان جب تک تم اسلام اور مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرتے رہو گے، شعر و شاعری کرتے رہو گے، اور ظالموں کی اگر تم ظلم کی مذمت کرتے رہو گے تو روح القدس جو ہے وہ تمہاری تائید اور تمہاری نصرت اور تمہاری حمایت کرتا رہے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسان نے مسلمانوں کی طرف سے قریش کی حجب بیان کر کے مسلمانوں کے دلوں کو تسکین پہنچایا اور کافروں کی عزت کو تباہ کر دیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا پورا قصیدہ موجود ہے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ شعر و شاعری اگر ایسی ہو، شعر و شاعری کرنا فی نفس ہی اس وقت ناجائز ہوگا جب شعر و شاعری بالکل ان 4 صفت سے الگ ہو۔ اگر شعر و شاعری کرنے والا ان 4 صفات سے متصف ہے اور اس کے بعد وہ شعر و شاعری کرتا ہے، نمبر 1 وہ مومن ہو، نمبر 2 وہ عمل صالح کو اپنا طرز زندگی بنایا ہوا ہو، نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، اللہ کی یاد سے غافل رہنے والا نہ ہو، اور نمبر 4 اسلام کے خلاف جب بھی آواز اٹھے تو اس کا جواب دینے والا ہو۔ یہ ان 4 خصلتوں کے ساتھ اگر کوئی شعر و شاعری کرتا ہے تو یقینی طور پر یہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ شاعری کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ صرف خیالوں کی وادیوں میں ٹامک ٹویا مارنے کے حساب کا ہے، شریعت اسلام میں وہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب
ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس برے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں. یعنی وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف قسم کے الزام لگا رہے ہیں، مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، کبھی مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی دیوانہ کہہ رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی جو ہے مسلمانوں کو کھڑی کھوٹی سنا رہے ہیں، اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہونے والے ہیں. الحمدللہ یہاں پر سورۃ الشعراء مکمل ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سے. اب آگے جو اگلی سورت کریمہ ہے اس کا کل سے ترتیب کے ساتھ ان کے آیات کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ان کے ترجمہ اور تفسیر کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.